نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا، نو میٹر ہو یو آر، نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا، نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو، لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی، کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے یہ لو. ہاں بالکل نہیں، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل، یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی ایک تو ہے جنرلی بندہ ہیڈ لیس ہے، اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے. یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی گناہ گار سے اصل میں بعض لوگ یہ مراد دیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا. اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. میں اس کا ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ میں مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی بات کی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. اس میں ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ. یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دینے کا آپ کو محتاج نہیں، اللہ آپ کو محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا. تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں، آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے نہیں کرنی، شک بھی ہے، اور نہ صرف شک بلکہ آپ اتنا بادر بھی نہیں کرتے. آپ وہ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے. تو بھائی اللہ کو کیا پڑی ہے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے؟ اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا، اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا، اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن، یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے، جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ بھی کریں گے، کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نا بہت سے احسانات ہیں ہم پر، اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے نا کہ اسلام نے نا ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا. سبحان اللہ. آپ جتنے بھی ریلیجنس کو اٹھا لیں، یہ جو ڈیمی گاڈس کا تصور ہے وہ کیا تصور؟ وہ تصور یہ ہے کہ بھائی بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے. یعنی آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے نا، آپ امپیور ہیں صحیح، اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے فلسفے کا رد کر کے، یعنی کیتھولسزم کی بات کریں بھی، آپ نے اپنے گناہ کو معاف کر، یعنی آپ نے تو اس کے لیے کنفیشن کا کانسیپٹ ہے، پارڈننگ کا پورا کانسیپٹ ہے. آپ ایک پریسٹ کے سامنے جائیں اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے، وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا. یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے. عجیب بات ہے. تو یعنی ڈیمی گاڈس کا تصور یہاں پہ سارا ہم نے اللہ معاف کرے کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو، تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، اور میں ہر سننے والے کی دعا کو پکار. ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی